بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ امریکہ نے ایرانی ڈرون نیٹ ورک پر پابندیاں عائد کر دیں۔ امریکہ نے متحدہ عرب امارات اور چین کی کمپنیوں پر بھی پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ اس کے علاوہ ایران سمیت عرب امارات اور چین کے 6 اداروں اور 2 ایرانیوں پر سنگین الزامات عائد کیے ہیں۔ امریکہ کے مطابق یہ ادارے اور کمپنیاں ایران کے لیے ڈرون پرزہ فراہم کر رہے تھے۔ امریکہ کے محکمہ خارجہ اور محکمہ انصاف نے کہا ہے کہ دہشت گردوں اور روس کو ایران ڈرون فراہم کر رہا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں غزہ میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں اسرائیلی حملوں میں مزید 41 فلسطینی شہید۔ غزہ میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں اسرائیل کے وحشیانہ حملے جاری۔ غزہ سے فلسطینی وزارت صحت کے مطابق غزہ میں 18 مارچ سے دوبارہ شروع ہونے والے اسرائیلی حملوں میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 1042 ہو چکی ہے۔ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق غزہ میں اکتوبر 2023 سے اب تک اسرائیلی حملوں میں 50,400 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں روس نے یوکرین جنگ کے خاتمے کے لیے امریکی تجاویز مسترد کر دیں۔ روس نے یوکرین جنگ کے خاتمے کے لیے امریکہ کی تجاویز کو مسترد کر دیا، یہ کہتے ہوئے کہ یہ تجاویز تنازع کے بنیادی مسائل کا حل پیش نہیں کرتی۔ روسی نائب وزیر خارجہ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ امریکہ کی پیش کردہ تجاویز روس کے اہم مطالبات کو پورا نہیں کرتی، اس لیے ان کو موجودہ شکل میں قبول نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی روس سے بڑھتی ہوئی ناراضگی کھل کر سامنے آ رہی ہے۔ ٹرمپ نے ماسکو پر معاہدے میں تاخیر کا الزام عائد کر دیا اور روسی تیل خریدنے والے ممالک پر نئی پابندیاں عائد کرنے کی دھمکی دے دی۔ روس کا موقف ہے کہ یوکرین کو نیٹو میں شمولیت کے ارادے ختم کرنا ہوں گے۔ روس کو ان 4 یوکرینی علاقوں پر مکمل کنٹرول ملنا چاہیے جنہیں وہ اپنا حصہ قرار دیتا ہے، اور یوکرین کی فوجی صلاحیت کو محدود کیا جانا چاہیے۔ تاہم یوکرین ان مطالبات کو مکمل طور پر مسترد کرتا ہے۔ ادھر کرملن کے ترجمان دمتری پیسکوف نے بھی اس تنازع کو بہت پیچیدہ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ معاملے کو حل کرنے کے لیے سفارتی کوششیں درکار ہیں۔ روس کا دعویٰ ہے کہ وہ یوکرین کے توانائی انفراسٹرکچر پر حملے نہ کرنے کی امریکی معاہدے پر عمل کر رہا ہے۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف کے مطابق روسی وزیر دفاع نے صدر ولادیمیر پوٹن کو یوکرین کی مبینہ خلاف ورزیوں پر بریفنگ دی ہے، جو امریکی حکام، نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر مائک والٹز اور سیکیورٹی آف اسٹیٹ مارکو روبیو تک پہنچا دی گئی ہیں، جبکہ چوتھے سال میں داخل ہونے کے ساتھ ہی ڈونلڈ ٹرمپ کا موقف بھی بدلا ہے۔ پہلے وہ روس کے حوالے سے نرم رویہ رکھتے تھے، لیکن یورپی اتحادیوں کے دباؤ کے بعد انہوں نے سخت موقف اختیار کر لیا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ایران نے ڈونلڈ ٹرمپ کے جارحانہ بیانات پر سلامتی کونسل میں شکایت درج کروا دی۔ ایران نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے غیر ذمہ دارانہ اور جارحانہ بیانات کے خلاف اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں باضابطہ شکایت درج کروا دی ہے۔ ایران کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ کے بیانات بین الاقوامی قوانین اور اقوام متحدہ کے چارٹر کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے سفیر امیر سعید ایرانی نے خط میں خبردار کیا ہے کہ اگر امریکہ یا اسرائیل نے ایران پر حملے کیے تو فوری اور فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اتوار کے روز ایران کو دھمکی دی تھی کہ اگر تہران نے جوہری معاہدے پر واشنگٹن کے ساتھ بات نہ کی تو اسے بمباری اور مزید پابندیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکہ کا اسرائیل پر تنقید کرنے والے غیر ملکی طلبہ کو ویزا نہ دینے کا فیصلہ۔ امریکہ میں تعلیم حاصل کرنے کے خواہش مند غیر ملکی طلبہ کے لیے ویزا لینا مزید مشکل ہونے والا ہے، کیونکہ امریکی حکومت نے اسٹوڈنٹ اور دیگر اقسام کے ویزوں کے لیے سخت اسکریننگ کا حکم دے دیا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے تمام امریکی سفارتخانوں کو ویزا درخواست گزاروں کے سوشل میڈیا مواد کی جانچ کا حکم دے دیا۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق یہ فیصلہ امریکہ اور اسرائیل پر تنقید کرنے والوں کو روکنے کے لیے کیا گیا ہے۔
امریکی حکام کے مطابق 7 اکتوبر 2023 سے 31 اگست 2024 کے درمیان اسٹوڈنٹ ویزا حاصل کرنے والے تمام افراد کی سوشل میڈیا سرگرمیاں اسکین کی جائیں گی۔ مراسلے میں کہا گیا ہے کہ اگر کسی درخواست گزار نے فلسطین کے حق میں یا فلسطین کے خلاف اسرائیل کے خلاف سوشل میڈیا پر پوسٹ کی ہوگی تو اس کی ویزا درخواست مسترد ہو سکتی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ ایران کو اپنے نیوکلیر اور بیلسٹک میزائل پروگرام کے پھیلاؤ کو روکنا ہوگا، امریکہ نے خبردار کر دیا۔ امریکہ نے کہا ہے کہ ایران کو اپنے تمام نیوکلیر اور بیلسٹک میزائل پروگرام کے پھیلاؤ کو روکنا ہوگا۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ معاشی لحاظ سے مضبوط امریکہ ڈونلڈ ٹرمپ کی ترجیح ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کو مضبوط ترین ملک بنانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جب تک ہم یہاں ہیں دنیا کی حفاظت اور سلامتی کے لیے کام کریں گے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دور میں ایران کو جوہری طاقت نہیں بننے دیا جائے گا۔ امریکی محکمہ خارجہ کی ترجمان نے کہا کہ ایران کو اپنے نیوکلیر اور بیلسٹک میزائل پروگرام کے پھیلاؤ کو روکنا ہوگا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ تمام فیصلے امریکی عوام کی امنگوں کے مطابق کر رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ میں آنے والے افراد کو امریکی قوانین کا احترام کرنا ہوگا۔ ہم محفوظ ہیں اور احترام کے ساتھ اپنی اقدار کو نافذ کرتے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ غزہ کی صورتحال کی ذمہ دار حماس ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ میانمار میں شدید زلزلے سے ہلاکتوں کی تعداد 3000 تک پہنچنے کا خدشہ۔ میانمار میں آنے والے 7.7 شدت کے زلزلے نے تباہی مچا دی، جس میں 2719 افراد ہلاک جبکہ 4521 زخمی ہو گئے۔ حکام کے مطابق ہلاکتوں کی تعداد 3000 سے تجاوز کر سکتی ہے۔ زلزلہ جمعے کے روز دوپہر کے وقت آیا اور 100 سال کی سب سے بڑی قدرتی آفت ثابت ہوا، جس میں قدیم بگوڈا اور جدید عمارتیں زمین بوس ہو گئیں۔ متاثرہ علاقوں میں پانی، خوراک اور طبی امداد کی شدید قلت ہے، جبکہ زلزلے کے خوف سے عوام سڑکوں اور کھلے میدانوں میں رات گزارنے پر مجبور ہیں۔ اقوام متحدہ کے مطابق منڈالے میں ایک پری اسکول کی عمارت گرنے سے 50 بچے اور 2 اساتذہ جاں بحق ہو گئے۔ امدادی تنظیمیں کوششیں کر رہی ہیں کہ متاثرین کو بنیادی ضروریات فراہم کی جا سکیں، مگر ملک میں جاری خانہ جنگی امدادی کارروائیوں میں رکاوٹ بن رہی ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔